السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نئی کلاس کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ اور تجوید کے نئے قاعدے کے ساتھ۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج ہم نے پڑھنی ہے سورہ تحریم، پارہ 28، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10۔ یاد رکھیں یہ سورہ تحریم جو ہے یہ 28ویں پارے کی سب سے آخری صورت ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، یا ایھا النبی، سب سے پہلے آپ نے مد کا خیال رکھنا ہے۔ یہ مد 3 حرکات عربیہ کے برابر ہے، 3 سیکنڈ تک تقریباً لمبی کرنی ہے۔ ہا کے تلفظ کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ ہا نہیں ہے نہ ہی یہ خا ہے، یہ ہا۔ یا ایھا النبی، نون کے اوپر میں رکی ہوں، میں نے غنہ کیا اصل میں، کیونکہ قرآن مجید میں جب کبھی نون کے اوپر شاد آ جائے یا میم کے اوپر شاد آ جائے تو وہاں پہ غنہ پیدا ہوتا ہے۔ غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک کی جڑ سے نکلتی ہے، یعنی کہ ناک کا وہ حصہ جو ماتھے کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، یعنی اس سے جڑ کہتے ہیں ناک کا، ناک کی جڑ سے یہ غنہ نکلتا ہے۔ کیسے؟ یہ جو خاص آواز ہے یہ غنے کی آواز ہے۔ جاہد الکفار، جی پھر سے الف مدہ ہے، کیونکہ الف سے پہلے حرف پہ زبر ہو تو پھر اسے کھینچ کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہم کھینچیں گے کیسے؟ جاہد الکفار، را پر پڑھنی ہے کیونکہ را پہ زبر ہے اور ادھر الف مدہ بھی ادا کرنا ہے۔ والمنافقین، نون کھڑی زبر نا، اس کی مقدار اتنی ہے، لیکن میم پیش مو، اس کی مقدار اتنی ہے۔ ایسا نہ ہو آپ اس کو پڑھیں والمنافقین تو یہ غلط ہو جائے گی، یا آپ اس کو پڑھیں والمنافقین، تھوڑا سا بھی آپ نے اس کو لمبا کیا تو آپ کا لفظ غلط ہو گیا، کیونکہ نون زبر نا مقدار اتنی ہے۔ کیسے ہے؟ والمنافقین واغلظ علیہم، چھوٹا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ جھٹکا بھی دے دیں، نون کے اوپر جھٹکا نہیں دینا ہے، آپ نے آرام سے پڑھنا ہے۔ والمنافقین واغلظ علیہم۔ اچھا جی، یہ تو غین ہے، اکثر لوگ اس کو جلد بازی میں والز پڑھ لیتے ہیں۔ اگر آپ غین کو عین بنا دیں گے تو کیا اس کا مطلب الٹ نہیں جائے گا؟ کیا اس سے گناہ نہیں ہوگا؟ تو اسی لیے آپ نے اس کو پڑھنا ہے وغ، یہ غین ہے، واغلظ علیہم۔ یہ زوا جو ہے اور یہ جو غین ہے یہ دونوں پر پڑھے جانے والے حروف میں سے شامل ہیں۔ 7 ایسے حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، زوا، یہ ہیں وہ 7 حروف جو ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، خواہ ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کسی بھی حرکت کی صورت میں یہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ علیہم، اچھا جی، عین کے تلفظ کا تو آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ علیہم پڑھا تو یہ لفظ اور ہے، یہ بھی قرآن مجید میں آیا ہوا ہے۔ الیہم کا مطلب ہے ان کی طرف اور علیہم کا مطلب ہے ان کے اوپر، یعنی طرف اور اوپر، یہ 2 فرق ہیں، بڑے فرق ہیں، اسی لیے آپ پرہیز کریں، لفظ کو اس کے مخرج سے نہ نکالنا ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ علیہم ومأواہم جہنم، جو الف ہے اس کے اوپر ساکن آ گیا تو یہ الف نہیں رہا، الف تب تک رہے گا جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہ ہو۔ یہاں پہ الف کے اوپر ساکن آ گیا تو یہ حمزہ بن گیا، اگر یہاں پہ زبر زیر پیش آتی تو بھی یہ حمزہ بنتا، تو اسے ہم نے پڑھنا ہے وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ۔ غنے کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ جب بھی قرآن مجید میں نون کے اوپر شاد آ جائے یا میم کے اوپر شاد آ جائے تو وہاں پہ غنہ لازمی ہے۔ یہاں پہ ہم غنہ کیسے کریں گے؟ جہنم، آپ کو خاص آواز آئی ہے رکنے کی، نون کے اوپر جو میں رکی ہوں اسی کو غنہ کہتے ہیں۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ،
اچھا جی، بعض لوگ پڑھتے ہیں وبئس المصیر، یہ غلط ہے. بعض پڑھتے ہیں وبئس المصیر، یہ بھی غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ وبئس المصیر. یہ را باریک پڑھی جائے گی. اگر یہاں پہ ہم نہیں رکیں گے، ویسے بہتر ہے رک جانا. اگر ہم یہاں پہ نہیں رکیں گے تو را پر پڑھی جائے گی، کیونکہ را پہ پیش ہے. لیکن اگر ہم رک گئے تو را تو ساکن ہو گئی. تو ساکن ہونے پہ ہم پیچھے دیکھا تو پیچھے بھی ساکن تھا، اس سے پیچھے ہم نے دیکھا تو پھر زیر تھی. اس زیر کی وجہ سے یہ را باریک پڑھی جائے گی. اگر پیچھے زبر یا پیش ہوتی تو پھر یہ را پر پڑھی جاتی. ضرب اللہ مثلا للذین. ضاد ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ وہ چند حروف ہیں، وہ 7 حروف ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں. اب اس کو اگر پر کا مطلب ہے موٹا کر کے پڑھنا، اگر ہم اس کو پر پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے ضرب اللہ. را بھی پر ہے، لفظ اللہ بھی پر ہے. را پہ زبر ہے اس لیے را پر ہے، اور لفظ اللہ اس لیے پر ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے. اب میں یہاں پہ آپ کو غلطی کر کے بتاتی ہوں کہ اگر میں یہاں پہ غلطی کروں گی تو وہ میں کیسے پڑھوں گی؟ میں پڑھوں گی ضرب اللہ. ضرب اللہ. مجھے لگتا ہے، مجھے پتہ ہے عام طور پہ لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں. اگر آپ ایسا پڑھتے ہیں تو آپ اب سیکھ جائیں کہ ضاد بھی پر پڑھنا ہے اور را بھی پر پڑھنا ہے اور لفظ اللہ کو بھی پر پڑھنا ہے. کیسے؟ ضرب اللہ، اس کو کہتے ہیں پر اور باریک. جو پہلے میں نے پڑھا تھا وہ باریک پڑھا تھا، اور جو میں ابھی پڑھ رہی ہوں یہ میں پر پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. مثلا للذین. اچھا جی، یہاں پہ آپ کے پاس میم زبر ما ہے، سا زبر سا ہے، تو ان کو لمبا نہیں کرنا. ما سا الذین کیا تو آپ غلطی کریں گے. مثلا الذین. ٹھیک ہے. اپنے جتنی حرکت کی مقدار ہوتی ہے اتنی مقدار کے ساتھ ہی آپ نے پڑھنا ہے. للذین کفروا امرأۃ کفروا امرأۃ. اچھا جی، بعض لوگ پڑھتے ہیں للذین، یعنی لام کو بھی لمبا کر دیتے ہیں. لام کو لمبا پر کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. لام ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے. سوری، لام، را نہیں. کفروا امرأۃ، یہ را پر پڑھی جائے گی کیونکہ را پہ پیش ہے. یہ را پر پڑھی جائے گی کیونکہ را پہ زبر ہے. اور مقدار کا خیال رکھنا ہے. کفروا امرأۃ، رأۃ، رآت نہیں پڑھنا آپ نے، یا رات بھی نہیں پڑھنا. کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اچھا جی، یہ یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے. آج یہ ہم انشاءاللہ بورڈ پہ سیکھیں گے بھی. کاپی پہ جو ہمارے نوٹس ہیں اس کے حوالے سے آج ہم نے ادغام بلا غنہ پہ کام کرنا ہے. تو آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ ادغام بلا غنہ ہے. باقی یہ ادغام بالغنہ ہے. یہ قاعدہ آپ نے کل کیا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو نون ان چاروں میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے. لوط. یاد رکھیں قاف، طا، با، جیم، دال، یہ وہ 5 حروف ہیں کہ جب بھی ان کے اوپر ساکن آ جائے تو یہاں پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. جیسا کہ ہم کرتے ہیں حمزہ زبر با اب، جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں قاف زبر دال قد، جیسا کہ ہم کر سکتے ہیں لوط. یہ طوا پہ ساکن بن جائے گا وقف کی وجہ سے، تو یہاں پہ جھٹکا ہوگا. اگر یہاں پہ سادی تا ہوتی تو ہم پڑھتے لوط بس، لیکن اس طوا کی وجہ سے سادی تا یہ والی ہے، مطلب تا ہوتی تو ہم لوط پڑھتے، یہ ہے طوا تو ہم پڑھیں گے لوط. واو مدہ بھی ہے. کانتا تحت عبدین من عبادنا. کانتا، اکثر لوگ اس کو جلدی سے پڑھتے ہیں کانتا. کانتا، یہ الف مدہ ہے، اسے کھینچ کے پڑھیں گے. تحت، ہا کا مخرج دیکھا آپ نے؟ اسی طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. تحت عبدینی، با پہ بھی کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ با کے اوپر ساکن ہے. عبدینی، یہاں پہ آپ کو یا پہ ساکن نظر آ رہی ہے اور اس سے پہلے حرف پہ زبر ہے تو یہ یا لین ہے. یہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور کھینچ کے قطعاً نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ عبدینی من عبادنا. عبادنا، یہ بھی الف مدہ ہے اور یہ بھی الف مدہ ہے. صالحینی،
سواد پر پڑھنا ہے. ابھی ہم نے ذکر کیا تھا نا حروف مستعلیہ کا، یہ سواد اس میں شامل ہے. صالحین فخانتاہما. خا کے تلفظ کا پھر سے آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ خا پر بھی پڑھا جاتا ہے اور خاص طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو فہا نہیں پڑھ سکتے. فخا جیسے گلے میں خراش ہوتی ہے نا، ہم گلے کو چھیڑتے ہیں اور خراش کی آواز جو ہوتی ہے اسی طریقے سے خا یہ اسی جگہ سے نکلتا ہے جہاں پہ ہمیں کبھی کبھی خراش فیل ہوتی ہے. فخانتاہما، اسے ہم نے الف مدہ کو لمبا کیا، پھر ہم نے تا کے اوپر کھڑی زبر کو لمبا کیا، پھر ہم نے میم کے ساتھ الف مدہ کو لمبا کیا. فلم یغنیا یونیا نہ پڑھ لینا آپ لوگ، یغنیا غین کے تلفظ کی آواز کلیئر ہونی چاہیے. عنہما، نون ساکن کے بعد ہا آیا ہوا ہے اور یہ ہا ہے حروف ہلکی میں سے، اس کو ادا کرنے کا خاص طریقہ ہے عنہما. انہما نہیں پڑھنا آپ نے، وہ اور کوئی لفظ بن جائے گا. من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار. من اللہ، لفظ اللہ کو ہم نے پر پڑھا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے. شیئا وقیل ادخلا النار، یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے اس لیے ہم یہاں پہ غنہ کریں گے. دال کے اوپر جھٹکا ہوگا کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے. جھٹکا کیسے ہوگا؟ وقیلد، یہ جھٹکا ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا. اچھا جی، نون کے اوپر شد ہے تو نون پہ غنہ کریں گے. مع الداخلین، مع الداخلین، پھر سے خا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. چلیں اب اس کی قرأت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. صدق الله مولانا العظيم. چلے جی، اب ہم چلتے ہیں تجوید کے قاعدے کی طرف. آج جو ہم نے قاعدہ کرنا ہے اس کا نام ہے ادغام بلا غنہ. سب سے پہلے تو اس کی ڈیفینیشن، کیونکہ جس کاپی سے میں آپ کو کرواتی ہوں وہ کاپی بھی میرے پاس نہیں ہے تو آج ہم بورڈ پہ سیکھیں گے. سب سے پہلے تو اس کی ڈیفینیشن اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جب لام یا را آ جائے تو وہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لام یا را آ جائے. اب سب سے پہلے ہم نون ساکن کے بعد را کی مثال کریں گے. من ربی، ایسے کر لیں آپ، من ربی، یہ اس کی مثال ہے. اور اگر ہم کریں گے نون تنوین کے بعد را کی مثال تو پھر محمد، یہ آپ کے محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، محمد رسول، اتنا ہی کر لیں آپ. دیکھیں نون ساکن کے بعد را آیا تو ہم نے پڑھا من ربی. اگر اس کو ہم ادغام بلا غنہ نہیں کریں گے تو ہم پڑھیں گے من ربی.
لیکن ملا بھی دیا ہے اور گننا نہیں کرنا، تو اس لیے ہم نے پڑھا من ربی، اور تنوین کے بعد را آیا تو ہم نے پڑھا محمد رسول اللہ. ایسے ہی ہے نا، سمجھ آئے گی آپ کو. اب ہم کرتے ہیں لام نون ساکن کے بعد لام کی مثال. ہاں جی مجھے یاد آ گئی ہے. ملدن، یہ ہو گئی نون ساکن کے بعد لام کی مثال. ابھی میرا مارکر بھی نہیں مل رہا، سب چیزیں آج پہلے سے رکھی نہیں ہیں اس لیے. ملدن یہ ہو گئی نون ساکن کے بعد لام آیا تو ہم نے پڑھا ملدن. اگر ہم لام کو بلا غنہ نہیں کریں گے تو ہم پڑھیں گے من لدن، تو یہ غلط ہو جائے گا. ادغام ہمارے پاس موجود ہے ملانے کی صورت میں، اب ہم نے یہاں پہ خود سے ادا کرنا ہے من لدن. ٹھیک ہے. اسی طرح تنوین کے بعد مثال آ جاتی ہے ہمارے پاس وَلَسَوْفَ خَيْرٌ لَكَ، یہ خَيْرٌ لَكَ. اب یہ تین مثالیں میرے ذہن میں خود ہی آئی ہیں، یہ چوتھی میرے پاس قرآن مجید میں نظر آ گئی، ورنہ وہ بھی سوچ لیتے. تو آپ کی پریکٹس بھی اتنی پکی ہونی چاہیے کہ آپ خود بخود مثالیں تلاش کریں، خود بخود آپ کو یاد آ جائیں. الحمدللہ میں نے زندگی میں پڑھایا ہے تو وہ اب مجھے یاد ہے، ساری چیزیں، زیادہ ساری چیزیں مجھے یاد ہیں. خیر لک، ٹھیک ہے. یہ بھی ادغام بلا غنہ اور یہ بھی ادغام بلا غنہ. امید ہے آپ کو آج کی کلاس میں خوب فائدہ ہوا ہوگا. اللہ پاک آپ کے اور میرے علم میں خاص اضافہ فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی اور صحیح سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.